إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بندے آجے بندے آندے کم آویں گا بندے آجے بندے آندے کم آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا پہلا حق ماں پیاں نوں راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا پہلا حق ماں پیاں نوں راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا بھکھیاں تے جیڑے نے بھکھیاں تے جیڑا ہے احسان کردا یتیماں تے غریباں دا ہے پیٹ بھردا بھکھیاں تے جیڑا ہے احسان کردا یتیماں تے غریباں دا ہے پیٹ بھردا محشر نوں نبی سونا گل لاوے گا محشر نوں نبی سونا گل لاوے گا رب کولوں جنت ضرور پاوے گا بندے آجے بندے آندے کم آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا عشر زکات کڈ ہے حق اے غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق ہے غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولوں بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولوں بچ جاویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگوں ہووے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگوں ہووے کردار ٹوریں گا جے چھڈ جائیں گا دنیا ٹوریں گا جے دنیا نو چھڈ دوستا ٹوریں گا جے دنیا نو چھڈ دوستا
روندا ہویا دنیا نو تو پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال ماہ مبارک رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے نماز جمعہ ادا کرن واسطے اسی اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہاں۔ یقیناً بڑیاں سعادت والیاں کڑیاں نے، بڑیاں رحمت والیاں کڑیاں نے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اج دا خطبہ جمعہ میرے تمام بھائیاں واسطے، بزرگاں واسطے، میریاں ماواں بہناں واسطے، میرے سمیت اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ محترم بھائیو، وعدے با مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں حقوق مسلم دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ حقوق مسلم یعنی میرے اور تواڈے حق۔ شریعت اسلامیہ اندر جس طرح اللہ رب العالمین دے اللہ دے بندیاں دے ذمے کچھ حق نے نا، یعنی اللہ دی ذات دا کسی نو شریک نہ بنایا جائے، اللہ دی صفات دا کسی نو شریک نہ بنایا جائے، اللہ دی عبادت کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ دے حق نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی حقوق نے امت دے ذمے۔ میں دے تے 2 جمعے پڑھا چکے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بھی حقوق نے اہل امام دے ذمے، انہاں دی بھی پاسداری کرنی۔ کلام اللہ قرآن پاک دے بھی حقوق نے، یہ تے بھی میں تواڈے سامنے جمعہ پڑھا چکے ہیں کہ قرآن دے بھی ساڈے ذمے حق نے۔ اسی طرح والدین دے بھی ساڈے ذمے کچھ حقوق نے، ساڈی بیوی دے بھی کچھ حقوق نے، ساڈے بچیاں دے بھی کچھ حقوق نے، اور شریعت نے عام جتنے مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے انہاں دے بھی حقوق بیان کیتے ہیں۔ ویسے تے انہاں حقوق نو 2 حصے تقسیم کیتا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد دے اندر جڑے ہر عام اور خاص مسلمان دے حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے نے، وہ آپ نے 6 حقوق ایک حدیث بیان کی، اور ضرورت ہے ان حقوق نو سمجھا جائے اور ان نو ادا کیتا جائے۔ یاد رکھو دنیا اندر کسی نے کسی دا اگر حق ماریا تو انہوں دا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ اللہ دے حق نے، اللہ چاہے کسی نو معاف کر دے، اللہ چاہے نہ کرے، لیکن حقوق العباد دے حوالے نال ضرور پوچھ ہوئے گی۔ اور حقوق العباد جڑے نے، حقوق العباد یعنی اللہ دے بندیاں دے، اللہ دی مخلوق دے جڑے حق نے، انہاں نو ضرور ادا کرنا ہے۔ اگر یہ ادا نہ کیتے تو پھر جنہاں دے حق تسی مارے نے اللہ تعالیٰ تواڈیاں نیکیاں انہاں نو دے چھڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ تانوں پتہ ہے میری امت دا غریب بندہ کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جنہوں 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے۔ فرمایا نہیں، میری امت دا غریب اور مفلس انسان وہ ہے جڑا قیامت والے دن نیکیاں دے ڈھیر لے کے آئے گا۔
ਅੰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ, ਪਹਾੜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਣਗੇ ਵੀ ਜਾ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ? ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ کہ ہر مسلمان دا مسلمان تے حق ہے کہ مسلمان کسی دی عزت نو بھی نقصان نہ پہنچائے، کسی دے مال نو بھی نقصان نہ پہنچائے، کسی دی جان نو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تسی تے میرا مال، میرا خون، میری عزت دے تے حرام کیتی سی، مگر انہیں میرا مال بھی لٹیا، میرا خون بھی بہایا، اور اس بندے نے میری عزت بھی نیلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں نیکیاں ان حقداراں نو دے چھڑن دے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ جائے گی ان دیاں نیکیاں دے انبار ختم ہو جائیں، مگر حق لین والے اجے باقی ہون گے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ جے، یہ دیتے ضرور غور و فکر کریا کرو، ایسا نہ ہوئے 13 گھنٹیاں دے روزے ساڑھے ایویں ضائع چلے جائیں۔ حقوق العباد دی پاسداری کریا کرو۔ فرشتے کہن گے اللہ جی نیکیاں تیندیاں ختم ہو گئیاں، اللہ تعالیٰ فرمان گے انج کرو جڑے حقدار نے انہاں دے گناہ بھی اندے تے پا دیو۔ نیکیاں دے ڈھیر لے کے آیا سی، لوگاں دے گناہ لے کے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ حقوق العباد دا خصوصی طور خیال رکھیا کرو۔ اے جڑے 6 حق میں آج تانوں دسن لگا نا، یہ ہر عام خاص مسلمان دے تواڈے تے حق ہے، ہر مسلمان دا کلمہ پڑھنے والے دا تواڈے تے حق ہے، تے انہاں نوں ادا کرو۔ معذرت نال 50% ساڈے اہل ایمان نوں پتہ ہی نہیں بھی دوسرے مسلمان دا میرے تے حق کی، تے جڑے 50% نوں پتہ ہے انہاں وچ 45% جڑے نے وہ ادا نہیں کردے، جڑے 5 ادا کردے نے انہاں وچ بھی 3 وکھان واسطے۔ عمل تو اسی بڑے دور ہو گیا میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رمضان دا پہلا جمعہ میں حقوق مسلم تے اس وجہ کر کے پڑھان لگا کہ دے ساڑھے بڑیاں کمیاں کتائیاں نے، تے ایسا نہ ہوئے۔ میں کوشش کرنا ہمیشہ اپنے پائیاں نو، اپنیاں پیناں نو کوئی خیر خائی دا درس آ کے دیاں، تاکہ ساڑیاں نیکیاں نہ ضائع ہو جان، ساڑھے قیام و سیام اللہ تعالیٰ برباد نہ کر دیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اہل ایمان دے میرے اور تواڈے ذمہ کی حق نے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومنین آپس اندر بھائی بھائی نے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان مسلمان دا ویر ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوجے دا خیر خواہ ہے، مسلمان ایک دوجے نال بھائی چارہ قائم کرنے والا ہے، محبت نو فروغ دین والا ہے، ایک دوجے نال عقیدت رکھن والا ہوندا ہے۔ رحماء بینہم، نبی پاک دے صحابہ دی صفت اللہ نے بیان کی تھی، فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ آپس اندر محبتاں کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوجے دا احساس کرنے والے نے۔ ایتھے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔
فرمایا دنیا کائنات دے لوگو حقیقی طور تے مسلمان دا بھائی ہے تے مسلمان جدوں آپس اندر دو لڑ پین فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فرمایا تواڈے وچوں دو مسلمان بھائی ہیں جھگڑا ہو جائے لڑائی پیدا ہو جائے اختلاف بن جائے اس لڑائی نو ودھانا نہیں بلکہ انہاں دے اندر صلح کرانی ہے انہاں دے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا بلکہ انہاں نو آپس وچ ملانا ہے محبت نو فروغ دینا ہے بھائی چارے نو فروغ دینا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اگر برا ناراض ہے صلح کر لو اگر باپ ناراض ہے صلح کر لو اگر ہمشیرہ ناراض ہے صلح کر لو کوئی رشتہ دار ناراض ہے صلح کر لے محلے دار ناراض ہے صلح کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان نو عذاب نہیں دیندا کہ 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہے 3 دن تو زیادہ مسلمان دی ناراضگی نہیں ہوندی مسلمان صلح کرنے والا ہے الصلح خیر اللہ اکبر صلح دے اندر خیر ہی خیر ہے صلح دے اندر برکت ہی برکت ہے اتفاق دے اندر اللہ دیاں رحمتوں دیاں نے لہذا جڑن والے بنو ایک دوجے نو توڑن والے نہ بنیا کرو کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے اللہ اکبر فتنے برپا کرنے ایک لوگاں دے اندر اختلافات نو بڑھانا لڑائیاں پیدا کرنیاں جھگڑے پیدا کرنے اللہ اکبر میری ماں بہن اپنے خاوند نال لڑائیاں نہ کریا کر صلح کرنے والی بن جا صلح کرنے والی جاننی ہے جدوں میاں بیوی دے اندر جھگڑا ہوندا ہے شیطان نو بڑی خوشی ہوندی ہے اونوں بڑا چاہ چڑھدا ہے حدیث پاک کے چاہندا ہے شیطان جڑا ہے پانی دے اوتے اپنا تخت لگاندا ہے اوتھے بیٹھ جاندا ہے ابلیس تے جننے شیطان دے چیلے نے جننے سرکش اللہ اکبر جنات نے اے جاندے نے انہوں رپورٹاں دین واسطے لو جی اسی آج انج کر دیتا ہے کوئی کہندا ہے میں ایک بچے نو قرآن پڑھن تو روکیا کوئی کہندا ہے میں آج جناب ایک بندے نو فلان دی دعوت جان تو روکیا ایک کہندا ہے میں نماز پڑھن تو روکیا میں کسی نو آج گانیاں تے لا چھڑیا موسیقی تے لا چھڑیا وہ ساریاں دیاں سندا رہندا ساریاں دیاں سندا رہندا آندا بہ جا تے ایک جناب حدیث دے الفاظ نے ماڑا جیا ہوندا شتونگڑا ماڑا جیا جڑا شیطان اللہ اکبر سے دے اعتبار نال اٹھیا ہاں بھی تو کی کر کے آیا ہے آندا میں صبح دا لگا رہا ہاں تے ہن شام نو میں انہاں دے اندر لڑائی کرا کے آ گیا ہاں میاں بیوی دی جدائی پوا چھڈیے گل طلاقاں تک پہنچ گئی ہے سکے بھراواں نو لڑا آیا ہاں گل قتلاں تک پہنچ گئی ہے میں باپ تے جناب بیٹے نو لڑا آیا ہاں گل جناب زندگی پر دیاں جدائیاں تک پہنچ گئی ہے اس نو ایڈی خوشی ہوندی ہے لعین شیطان نو اے اٹھدا ہے اپنے تخت تو اونوں قریب بلاندا ہے کہندا ہے آ میرے گلے لگ جا میرے سینے لگ جا تو صحیح کام کر کے آیا ہے تو بڑا کام کر کے آیا ہے یعنی میرے مسلمان بھائیو شیطان خوش ہوندا ہے تے رحمان ناراض ہو جاندا جے لڑائیاں اندر صلح کرنے والے بن جو شیطان خفا ہوئے گا اور شیطان جڑا ہے او دا منہ کالا ہوئے گا تے رحمان راضی ہو جائے گا جدوں تسی صلح کرنے والے بن جو مسلمان دی پہچانیے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر مسلمان بھائی بھائی نے اگر ناراضگی ہو جائے انہاں دے درمیان صلح کرانی ہے دراڑ نہیں پانی انہاں دے درمیان محبت قائم کرانی ہے واتقوا اللہ ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں خوف خدا پیدا کرو لڑائیاں نہیں کرنیاں صلح کرنی ہے لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے اللہ دی طرف رحم ہوئے اللہ تواڈے تے رحمتاں نازل کرے اللہ تواڈے تے رحم کرن والے اللہ اکبر اللہ تواڈے تے رحم کرن لگ جان میرے مسلمان بھائیو اے مسلمان دی پہچان ہے اے مومنین دی پہچان ہے لہذا مومن بننا ہے محبت نو فروغ دینا ہے
ایک دوسرے دی حقوق دی پاسداری کرنی ہے۔ آؤ ہن ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر۔ ہر مسلمان تے 6 حق ایک ہی حدیث اندر میرے نبی نے بیان کیتے نے۔ یہ 6 حقوق دی پاسداری ضروری ہے میرے تیرے واسطے، لازم و ملزوم ہے۔ پہلا حق مسلمان دا کیے، اور اے ہر مسلمان دا حق ہے، کلا تیرے باپ دا حق نہیں، کلا تیرے سکے بھائی دا حق نہیں، ہر مسلمان دا حق ہے کہ ایک مسلمان جنہوں جناب دوسرے ملاقات کرے تو انہوں سلام آکے، سلام آکے، تو جدوں کوئی مسلمان تنہوں سلام آکے پھر او دا حق توڑے دے وے کہ او دے سلام دا جواب دیتا جائے، السلام علیکم، اگوں جواب دینا ہے وعلیکم السلام۔ اے مسلمان تے پہلا حق ہے، اور سلام اسلام دا امتیازی مسئلہ ہے۔ پہلی امتاں دے اندر بھی اللہ اکبر اے جناب عمل نو عام کیتا گیا سی، اور میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں سلام نو عام کر چھڑو۔ میرے نبی فرماتے نے اچھے اعمال جناب سلام دا جڑا اچھا درجہ ہے، بہترین درجہ ہوئے کہ بندہ جنہوں نہیں جاندہ انہوں بھی بندہ سلام بلائے، جدے نال پہچان کوئی نہیں بندہ انہوں بھی سلام بلائے، جانن والے انہوں تے سارے ہی بلا لیندے نے، اپنے انہوں تے سارے ہی بلا لیندے نے۔ فرمایا سلام انہوں بھی بنانا ہے جنہوں تسی نہیں جان دے، اے بہترین سلام ہے۔ اور حدیث جاندہ ہے قیامت دیاں نشانیاں وچوں ایک بھی نشانی ہے، قیامت دے قریب جا کے لوگ بڑیاں اونچیاں نو سلام کرنگے، ماڑے بندے نو سلام نہیں کرنگے، غریب دے سلام دا جواب بھی نہیں دینگے۔ فیصلہ بادیا آج ویکھنا میں معاشرے اندر غریبان دے تے کتیاں، امیران دے تے کتیاں نو ہی سلام ہے، تے غریب دے بڑھے باپ نو ہی سلام کوئی نہیں۔ ایتھے جناب گڈیاں نو سلام ہوندے پہنے، ایتھے کوٹھیاں نو سلام ہوندے پہنے، ایتھے چودرہ نو سلام ہوندے پہنے، ایماندار نو تے سلام ہی کوئی نہیں، اللہ دے بندیاں واسطے تے سلام ہی کوئی نہیں۔ ایتھے ٹکیاں نو سلام رہ گئے، ایتھے سکیاں نو سلام رہ گئے، نا ویریا سلام نو عام کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنہوں مدینہ پاک گئے نا، تے مدینہ طیبہ اندر میرے نبی نے پہلا بات کیتا، ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ریاست مدینہ دی گلاں تے سن دے رہی دے ہو، اے جے ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی جا رہی۔ میرے پیغمبر نے پہلا بات فرمایا، سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، میں نبی پاک دا جڑا پہلا بات سنے ہیں، اللہ دے نبی فرما رہے سی، یا ایوہ الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الارحام، اللہ اکبر، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ فرمایا میری امت دے لوگو 4 کم کریا کرو، افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، واتیموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ادھی رات نو نماز تہجد پڑھیا کرو، جدوں دنیا سو جائے نماز تہجد پڑھیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تانوں سلامتی نال جنت دا داخلہ دے دے گا جیڑا بندہ ہے 4 کام کردا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت والے دن انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا، اللہ دی جنت سلامتی نال داخل ہو۔ سلامتی تو مراد کیے عذاب قبر تو بچا لیا جائے گا، سلامتی تو مراد ہے حشر دیاں سختیاں تو بچا لیا جائے گا، پل صراط دے اوکھے مرحلے تو بچا لیا جائے گا۔ تدخلوا الجنت بسلام، سلام نو عام کرو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحیح مسلم دی روایت ہے، جڑا کسی نو سلام بلائے اللہ اکبر، اللہ انہوں صدقے دا ثواب بھی عطا کر دینے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک تشریف فرما سن، میرے پیغمبر دے کے یار آیا
کیا جی السلام علیکم، میرے پیغمبر فرمایا 10 نیکیاں لے گیا۔ دوسرا آیا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے پیغمبر فرمایا 20 نیکیاں لے گیا۔ تیسرا آیا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی فرمایا 30 نیکیاں لے گیا۔ یعنی جڑا بندہ کسی نو کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالی اس بندے نو 30 نیکیاں عطا کر دے۔ جے 30 نیکیاں پیر جی سلام نو عام کرو، اپنے نو ہی سلام بلا، بیگانے نو ہی سلام بلا، یار نو ہی سلام بلانا ہے، اغیار نو ہی سلام بلانا ہے، آلہ نو ہی سلام بلانا ہے، ادنا نو ہی سلام بلانا ہے، کوٹھی والے نو ہی سلام بلانا ہے، چوپڑی والے نو ہی سلام بلانا ہے، گڈی والے نو ہی سلام بلانا ہے، سائیکل والے نو ہی سلام بلانا ہے، پیر جی دکان والے نو ہی سلام بلانا ہے، فروٹ دی ریڑی والے نو ہی سلام بلانا ہے، گورے نو ہی سلام بلایا کر، کالے نو ہی سلام بلایا کر، چھوٹے نو ہی سلام بلا، بڑے نو ہی سلام بلا، سلام نو عام کر چھڑو سلام نو۔ اللہ اکبر، آج اسی اس نیکی نو نیکی نہیں سمجھ دے، لو جی یہ کڑی ایڈی نیکی ہے، ویر جی یہ یاد رکھ نیکی چھوٹی نہیں ہویا کر دی، نیکیاں اللہ دی بارگاہ چ مل پواندیاں نے، جن اخلاص ہوئے گا اوڈی وڈی اللہ تعالیٰ نیکی دا وڈا وڈا بدلہ دین گے۔ ویسے بھی یاد رکھو سیانے بندے بیٹھے جے کنکران دے نال پہاڑ بن جایا کر دینے، تے قطریاں دے نال دریا تیار ہو جایا کر دینے۔ آج جڑی نیکی نو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑی جانا ہے، قیامت والے دن تیری سکی ماں وی تینوں نیکی نہیں دینی۔ آج نیکیاں کما جنیاں کما سکنا ہے۔ اللہ اکبر، افشو السلام، سلام نو عام کرو مسلمان بھائیو۔ اللہ اکبر، اے تے عام دنوں دی گل ہے، تے جڑا رمضان وچ سلام والے عمل نو عام کر چھڈے، رمضان وچ اللہ تعالی نے نیکیاں اور بھی بڑیاں ودا دینیاں نے۔ اللہ اکبر، مہینہ ہی ایڈا برکت والا ہے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، بہن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشاؤن واسطے۔ نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، اے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے۔ روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے۔ بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے۔ کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، اوے نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے۔ کڈا پیارا اے مہینہ لاجواب اے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے۔ کڈا پیارا اے مہینہ عالی شان، کڈا پیارا اے مہینہ عالی شان، نیکیاں کمان واسطے۔ بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے۔ اور جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں۔ او غریب ہووے بھاویں خان، او غریب ہووے بھاویں خان، لوکاں نوں وکھان واسطے۔ بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے۔ اللہ اکبر، سلام نو عام کرو مسلمان بھائیو۔ ایویں بھی تے اسی ایک دوجے نوں ملنے، ہاں بھی تیرا کی حال ہے، وہ آندا جی اللہ دا شکر ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ایویں بھی تے پوچھ دے ہو، فون کیتا ہیلو، ایویں تے زبان کھولی ہے نا، تو جملہ تو بولیا ہی ہے نا۔ مینوں نہیں پتا ہیلو کہن دا ثواب ملدا ہے یا گناہ ملدا ہے، پر اللہ دی قسم سلام بلان دا ثواب ملدا ہے۔ السلام علیکم، ایک دوجے نو سلام بلا، محبت ودے گی۔ سلام، آج میں پڑھیا ایک عالم دین نے سلام دے بارے گل کمال لکھی، کہن لگے جدوں بندہ مسلمان نو کہندا نا السلام علیکم تے کی معنی اللہ تیرے تے سلامتی کرے، اصل وچ بندہ کہہ رہا بھائی
ٹینشن نہ لئی، میرے کو تیری ہر تیرا جانو مال حفاظت ہے۔ میں تے تینوں دعاواں دے رہا نا، میں تینوں کوئی نقصان نہیں، میرے کو ٹینشن نہیں رہنی تو، میں تیرا کوئی نقصان نہیں کرانگا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام نو عام کرو مسلمان بھائیو۔ ایک حدیث میں تنوں سناواں، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، شاید تہاڈے وچوں کئی پائی اے پہلی مرتبہ حدیث سنن، تحفہ لے جو رمضان دا تحفہ سنن۔ نبی داؤد شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے، تین بندیاں دا اللہ ضامن ہے، تین بندیاں دا، انہاں دے رزق دا بھی اللہ ضامن ہے تے انہاں دی جنت دا بھی اللہ ضامن ہے۔ کیڑے خوش نصیب؟ فرمایا پہلا بندہ جیڑا میدان جہاد چترے، قتال کرن واسطے، مشرکین دے نال، کافراں دے نال لڑن واسطے گیا میدان اندر، اگر شہید ہو گیا اے دی جنت دا اللہ ضامن ہے، اگر غازی بن کے لوٹیا اے دے رزق دا اللہ ضامن ہے۔ دوسرا خوش نصیب جیڑا گھروں وضو بنا کے مسجد آیا نماز پڑھنے واسطے، فرضی نماز، فرمایا مسجد آیا، فوت ہو گیا مسجد اندر، اے دی جنت دا اللہ ضامن ہے، واپس گیا نماز پڑھ کے، اے دے رزق دا اللہ ضامن ہے۔ اسی طرح فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر داخل ہویا تے گھر جاندیاں نے کہا السلام علیکم، گھر والیاں نو، بیوی نو، بچیاں نو، بہناں نو، ماپیاں نو، ساریاں نو سلام بلایا ہے۔ فرمایا گھر وچ داخل ہون والا سلام بلا کے داخل ہوندا ہے، جے مر گیا جنت دا اللہ ضامن ہے، جے بچ گیا رزق دا اللہ ضامن ہے۔ اللہ سلام بلایا کر، گھر جان لگے ہمیں سلام۔ وہ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تے میں آکھیا گھر جاؤ تے بڑھیاں نو بھی سلام بلایا کرو، بندہ آندا چنگے کمی لائی جانا ہے۔ ہن بھلا بڈھی نو بھی بندہ سلام کہے تے بڈھی نو لانتاں پانیاں نے نو سلام نہیں کہنا، تو عورت دا کوئی حق نہیں۔ تو باہر جانا ہے وہ مسلح ڈا کے دعاواں کرے تیرے واسطے تے تو انہوں سلام ہی نہیں کہہ سکتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے، میرے نبی جدوں بھی گھر داخل ہوندے تے آقا فرماندے السلام علیکم یا اہل البیت، میرے گھر والے ہو کاڑے تے سلامتی ہوئے۔ یار گھر کون ہوندہ ہے تیرے ماپے، کہنن تو سلامتی دی دعا نہیں دینا چاہندہ، گھر کون ہوندہ ہے تیریاں بیٹیاں، سلامتی دی دعا، اوہ سلامتی دی دعا دیا کر، عزتاں نیلام نہیں ہون گیاں، غیرتاں تے ڈاکے نہیں وجن گے۔ اللہ اکبر، ساڈا مزاج باہر تے اسی بڑے چنگے ہونے ہیں نا، تے گھر جدوں آ جائے تے ماشاءاللہ بچے پھر منجی تھلے ہوندے نے تے بڈھی پیٹی پیچھے ہوندی ہے، بھی کی ہویا جی حاجی صاحب آ گئے، آ گیا حاجی صاحب آ گئے، لو جی حاجی آیا کہ کی آ گیا پتہ نہیں میرے مسلمان بھائیو۔ نبی پاک نے فرمایا تو اڈے وچوں کامل اخلاق والا بندہ ہوئے جیڑا گھر والیاں نال چنگا ہوئے، گھر والیاں نال، لہذا اپنی بیوی بچیاں نال چنگا رہے، اپنے بہن بھائیاں نال چنگا رہے، اپنے والدین نال چنگا رہے۔ سلام نو عام کرو، سلام نو پیدا کے مسلمان دا مسلمان تے افشو السلام، سلام نو عام کرنا ہے، ایک دوجے نو سلام بلانا ہے، جڑا تنو سلام بلائے انہوں جواب بھی دینا ہے سلام دا۔ اللہ اکبر، کی طریقہ ہے؟ فرمایا جڑا پیدل جا رہا ہے وہ بیٹھیاں نو سلام کرے، جڑا سواری تے جا رہا ہے وہ پیدل جاندے نو سلام کرے، جڑا گزرے ہے اللہ اکبر تھوڑے بندے جا رہے نے بہتے بیٹھے نے انہاں نو سلام کرے۔ اللہ اکبر، سلام بڑا جڑا ہے، جڑا چھوٹا ہے وہ بڑے نو سلام کرے، سلام نو عام کرو، عزت لبے گی، محبتاں پیدا ہو جان گیاں دل اندر۔ دوسرا حضرات محترم، مسلمان دا مسلمان تے حق کیے، مسلمان تانوں دعوت دینا تے اپنے مسلمان بھائی دی دعوت نو قبول کرنا ہے۔ او جا تانوں بلائے اپنے کول، کسے خیر خائی واسطے بلائے پھر بھی وہ دی دعوت قبول کرنی ہے، وہ کھانے واسطے بلائے پھر بھی دعوت قبول کرنی ہے۔ بلایا کرو اپنے بھائیاں نو، دعوت تے بلایا کرو، بہناں نو دعوت تے بلایا کرو، تے اگر بلا لینا ویریو ناراضگیاں چھڑ کے چلے جایا کرو بہناں دے کول، ناراضگیاں چھڑ کے چلے جایا کرو اپنے بھائیاں دے کول، محبتاں پیدا ہوندیاں جے۔ جڑے خاندانی بندے ہوندے نا خاندانی، اللہ اکبر، وہ کسے نال سفر کیتا بھی نہیں بھول دے تے کسے نال
کھانا کھا کے بھی نہیں بھولیا کردے اج دے گئے گزرے دور اندر بھی میں کئی ایسے منظر ویکھنا وا اللہ اکبر دو بندے لڑ پے ایک ماردا اے دوجا کو نہیں بولدا یار تو ڈرنا تو کیوں نہیں بولدا آندا جی جواب دے سکنا وا پر ایندے گھر دا نمک کھا بیٹھا وا ایندے گھر دے 4 لقمے کھا بیٹھا وا مینوں حیا آندا اے حضرات محترم دعوت کھلانی ایک دوسرے نو جے دعوت بھائی بلا لے پھر اس دعوت نو قبول کرنا ہے ہاں اگر او دعوت برائی والی دعوت ہوے او دعوت کوئی جہالت والی دعوت ہوے پھر قبول نہیں کرنی جڑے جائز امر نے اللہ اکبر جائز معاملات اندر تہاڈا بھائی تانوں بلائے شراب پین واسطے بلائے تے پھر نہیں جانا زنا کاری واسطے بلائے پھر نہیں جانا اللہ اکبر جائز کسی کام واسطے بلائے تہاڈے بھائی دا تہاڈے تے حق ہے کہ اودی دعوت نو قبول کیتا جائے میرے نبی فرماندے نے کوئی بندہ تانوں دعوت ولیمہ جناب ولیمے دی دعوت دیندا اے اللہ اکبر حضرات محترم تے تسی بغیر کسی شرعی عذر اودی دعوت دا انکار کر دیندے ہو میرے نبی فرمایا اس بندے نے اللہ دی بھی نافرمانی کی تھی اللہ دے رسول دی بھی نافرمانی کی تھی لہذا مسلمان بھائیو دعوت قبول کرنی ہے ہاں اگر اوتے تانوں لگدا ہے بھی ایتھے جناب غلط کام ہون گے ایتھے جناب نچائے جان گے کنجر ایتھے موسیقی چلنی ہے پھر انہوں اپنا عذر بیان کر سیدھی طرح کر بھائی جان ایتھے غلط کام ہونا ہے لہذا میں تہاڈی دعوت تے نہیں آ سکدا میری معذرت ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت پہناویں ایدا حق بعد اندر ہے اگر یہ معاملات نہیں پھر تیرے تے حق ہے تیرے بھائی دا کہ دی دعوت نو قبول کر لے اس واسطے انکار نہیں کرنا کہ انہیں تے مینوں دہاڑی کھوا دینی ہے اس واسطے انکار نہیں کرنا انہیں کھانا اچھا نہیں پیش کرنا نہ ویر جویں دا پیش کر دے وے تکلفات تے ویسے ہی اسلام اندر کوئی نہیں تکلفات ہونے ہی نہیں چاہیے جنی ایک بندے نو توفیق ہوے اونج دا ہی سامنے رکھنا چاہیے تے اے بھی نہیں ہونا چاہیے گھر بندہ آپ جناب 7 قسم دے کھانے کھاندا ہوے تے کسے نو بلا کے بندہ اون دے سامنے دار رکھ دے اے بھی زیادتی ہے انج بھی نہیں ہونا چاہیے بعض بندے لوکاں نال مذاق کر دے تذلیل کرنے واسطے اے بھی غلط ہے اے تو پھر انما الاعمال بالنیات وہ تو آ گیا تیرا حق سمجھ کے جے تیری نیت کھوٹ ہے تو پھر تینوں بھی پھڑ لے گا اللہ اکبر دوسرا کہوے تے تیسرا کیے مسلمان دا مسلمان تے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے مسلمان خیر خائی طلب کرے کوئی مشورہ طلب کرے خیر خائی واسطے بلائے تے اپنے مسلمان خیر خائی بھی کرنی ہے انہوں اچھا مشورہ دینا ہے اچھی جانموں دی رہنمائی کرنی ہے اے ہر مسلمان دا مسلمان تے حق جے اپنے بھائی نو اگر تو ویکھنا ہے یار اے جڑے رستے جاندے دا نقصان ہوئے گا تینوں چاہیے کہ دی رہنمائی کر اپنی بہن نو تو ویکھنا ہے اللہ اکبر اے جڑے معاملے اندر ہے وے اے دے چندا نقصان ہو جانا ہے اپنی بہن دی رہنمائی کریا کر اپنے بھائی نو سیدھا راہ وکھایا کر تیرے کولوں کوئی محلے دار تیرا کوئی رشتہ دار پوچھ لیندا ہے کوئی گل تے انہوں جناب رہنمائی کر اچھا مشورہ دیا کر اچھا مشورہ ساڈے بڑا بگاڑ پیا ہویا ہے بعض دفعہ اسی کوئی کاروبار کر رہے ہوئے اچھا چل رہا ہوئے تے ساڈا دوسرا بھائی سانوں آ کے پوچھ لے یار اچھا اے کاروبار تیرا اچھا چلدا ہے مینوں بھی ایندا طریقہ دس دے میں بھی کم کر لواں میرے بھی بچے نے میں بھی مکان بنانا ہے میریاں بھی ضرورتاں نے تے دل چھڈ آ جاندا لے جے اے بھی یہ کام کرن لگ گیا تے ایدی بھی کوٹھی بن جائے گی اے بھی گڈی لے گا اے بھی ترقی کر جائے گا اسی جان بوجھ کے انہوں جھوٹ بولن لگ جانے نہیں تیرے بارے چ کم نہیں آنا انج ہو جائے گا انج نہیں بھائی جان میرے پیغمبر نے فرمایا تواڈے وچوں کامل ایمان والا بندہ ہوئے جو اپنے واسطے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی پسند کرے جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے اے دے واسطے بھی پسند کریا کر خیر خائی کرنے والا بن جا خیر خائی کرنے والا اللہ اکبر ذات محترم اے بھی مسلمان دا مسلمان تے حق ہے تیرے کو خیر خائی طلب کرے او دی خیر خائی کرنی ہے اللہ اکبر اچھا مشورہ دینا ہے اچھی بات سمجھانی ہے اور ویسے بھی ویر جی یاد رکھو خیر خائی کرنا اچھی بات کسی نو سمجھانا صدقہ جاریہ ہے تو مر بھی جائیں گا تے اللہ مرن تو بعد بھی تینوں دا اجر دین گے لہذا زبان وچوں خیر دے جملے بولیا کر زبان وچوں اچھے جملے بولیا کر جے روزہ رکھ کے سارا دن تو لوکاں نو جھوٹ ہی بولنا ہے تے پھر کوئی فائدہ نہیں بعض بندیاں نو روزہ سوائے بھوک دے کچھ نہیں دیندا سارا دن گانے سنی رکھنے نے
سارا دن بے حیا ویڈیو ویکھی رکھنیاں نے، سارا دن زبان نال گالیاں دینیاں نے، مندہ بولنا ہے، تے کی فائدہ روزے دا پھر؟ لعلکم تتقون، روزے دا مقصد ہے تسی پرہیزگار بنو، تیریاں اکھاں دا بھی روزہ ہوئے، تیرے کناں دا بھی ہوئے، تیری زبان دا بھی ہوئے، تیرے دل دا بھی روزہ ہوئے۔ اللہ اکبر، خیر دا جملہ بولنا ہے، خیر دا جملہ۔ چوتھا حق مسلمان دا مسلمان دے ذمہ کیے، چوتھا حق میرے مسلمان بھائیو، جدوں کوئی مسلمان تواڈے کول بیٹھا ہے، انہوں چھینک آ جائے تے او کہے الحمدللہ، پھر او دا حق کے تیرے تے کہ تو انہوں جواب وچ کہنا یرحمک اللہ، اے اللہ دا شکر ادا کرنے والے ابیرا، اللہ تیرے تے رحمت فرمائے، اللہ تیرے تے فضل کرم کر دے وے، اے حق کے مسلمان دا مسلمان تے۔ اللہ اکبر، جنہوں اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام نو بنایا نا، آپ نو تخلیق کیتا، تے پھر اللہ نے آپ نے اندر روح جدوں ڈالی، آدم علیہ السلام دے جناب سر ونوں اللہ تعالیٰ نے روح داخل کی تھی، روح جدوں آ رہی سی، پہلے جناب سر اندر داخل ہوئی، اکھاں تک آئی، پھر نک تک آئی، جدوں نک آئی نا تے بابا جی نوں چھینک آ گئی، آپ نے چھینک ماری تے اللہ تعالی نے آپ دی زبان تے کلمہ جاری کر دیتا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرات محترم، چھینک آ جائے الحمدللہ کیا کرو تے جڑا سنیو کہے یرحمک اللہ، اے حق کے مسلمان دا مسلمان تے الحمدللہ کہنا بڑا اچھا جملہ جے۔ ایک حدیث جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر لے کے آئے نے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، گال سنے آج یہ بھی بڑی پیاری حدیث جے۔ آپ فرمان دینے جڑے بندے نوں چھینک آئی کہ وہ کہندا الحمدللہ علی کل حال ما کان، فرمایا جملہ زبان تو بول لیندا ہے، جیڑا بندہ چھینک دے ویلے جملہ بولدا ہے الحمدللہ علی کل حال ما کان، ساری زندگی نہ ہوندا سر درد ہوئے گا نہ دند درد ہوئے گا۔ ایڈا سونا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ کھیا کر، الحمدللہ شکر کریا کر۔ جڑے انگریز نے نا انہیں دے تیرے سرچ کیتی ہے کہ مسلمان چھینک دے ویلے الحمدللہ کیوں بول دینے، اونا جناب تحقیق کی، اونا جناب آئیڈیا لایا، تحقیق دے کے پتہ کی گل سامنے آئی، جدوں بندے نوں چھینک آندی ہے نا، چھینک آن تو پہلا بندے دا سانس رک جاندا ہے، تھلے والا سانس تھلے رہ گیا، اتے والا اتے رہ گیا، ہن چھینک اگر نہ آئے بندہ مر جائے گا۔ اللہ اکبر، تے اللہ تعالیٰ بندے تے خاص فضل کر دینے، چھینک آندی ہے جسم دے اعضاء سارے کھل جاندے نے، سانس والا تمڑا دوبارہ چل پیندا ہے، انج سمجھو جویں اللہ نے دوبارہ زندگی دے چھڈی ہے۔ تے مسلمان کہندا الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو مینوں دوبارہ زندگی دے چھڈی ہے۔ اللہ اکبر، اسی خیال ہی کوئی نہیں کردے۔ ایتھے پتہ کیوں نہ کسی نوں چھینک آ جائے نال والا یرحمک اللہ نہیں کہندا، کون یاد کر رہا ہے؟ کندی یاد آ کہندے تینوں یاد کر، او تینوں کنے یاد کر لیا؟ نواں ہی عجیب فلسفہ ہے جی۔ او ہندوؤں دی رسم ہے، ہندو کردے نے انج۔ وہ انگریز کہندا جی مسلمان الحمدللہ پڑھدا بھی انہوں نویں انہوں پتہ لگ جائے بھی مسلمان تے ہے گل کہندا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، ہیں جو کچھ نہیں ہوندا، اے اللہ دی طرفوں ہوندا، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی خاص رحمت ہے۔ دوبارہ سمجھ لو زندگی لب گئی ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے اگر الحمدللہ کہے گا پھر کہنا یرحمک، جے نہ کہے تو پھر نہیں کہنا، حق ہی ہوندا ادو بڑھنا ہے۔ جدوں کہے الحمدللہ تسی کہنا یرحمک اللہ، جن چھینک آئی ہو پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، مینوں دعاواں دین والیا اللہ تینوں ہدایت دے وے، ہدایت تے رکھے، اللہ تیرے معاملات تے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرے جے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دی تانوں گل سناواں، انج کر کے ایک جناب ندی جراب دریا دے کنارے بیٹھ کے حدیث لکھ رہے نے، نبی پاک دی حدیث، جناب کولوں کشتیاں چل رہیاں نے، ایک کشتی آئی نہ قریب تے ایک مسلمان نوں چھینک آ گئی، انہیں کیا الحمدللہ، آپ حدیث لکھ
لکھن اندر جناب مصروف سن تے ذہن وچ نہ آیا یا کیا چل بعد کہہ لواں گا او جناب حدیث لکھتے رہے تے بیڑا اگے چلا گیا جناب درمیان وچ پہنچ گیا اونوں یاد ہے لے اس بندے نے الحمدللہ آکھیا ٹھیک تے میں اونوں دعا ہی کوئی نہیں دتی او دا حق ہی نہیں ادا کیتا اللہ اکبر جے میں نبی پاک دی حدیثاں لکھ کے بھی عمل نہ کیتا تے پھر کون عمل کرے گا حدیثاں ساری زندگی لکھی جاواں تے عمل نہ کراں تے مینوں پوچھ ہوئے گی انہوں نے دوسری کشتی والے نوں بلایا یار میں اس کشتی دے پیچھے جانا ہے ان دے کول جانا ہے آندا جی 3 دینار لگن گے یا 3 درہم لگن گے آندا جی لے مینوں اوتھے لے جا کشتی لے کے چلے گئے حضرات محترم اس کشتی دے قریب گئے اس مسلمان بھائی نوں کہن لگے ویر یرحمک اللہ اللہ تیرے تے رحمتاں فرمان کشتی والے کنے واپس لے آندا جی عجیب لے آئے ہو پیسے پر کے تے کام ہی کوئی نہیں تے یرحمک اللہ کہہ کے واپس جا رہے ہو فرمایا اوندا حق سی میرے ذمہ نبی پاک دا حکم ہے میں ادا کرنا آیا سی واپس آ گئے سو گئے خواب آیا امام ابو داود آج جیڑا تو عمل کیتا ہے مسلمان دا قدا کرنے والا اللہ نے جنت تیرے نامے لکھ دیتی ہے اللہ اکبر حق ادا کرنا ہے مسلمان دا اے بھی حق جے مسلمان دا حضرات محترم پنجواں حق میں تواڈے سامنے عرض کراں پنجواں حق مسلمان دا مسلمان تے پتہ ہے کیے یاد کر لو کہ مسلم نو اور ادا کریا کرو پنجواں حق کہ تیرا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے او دی تیمارداری کرنی ہے او دی تیمارداری کرنے واسطے جانا ہے مسلمان بیمار ہو جائے اللہ اکبر ویر جی بیماراں دی تیمارداری کریا کرو اے حق جے مسلمان دا مسلمان تے ایتھے اج پوچھ لو کسے مسلمان نو اے تیرے بھرا دا کی حال ہے پتہ نہیں مینوں تو 3 سال ہو گئے نے لڑیا میں تے کدی گیا ہی نہیں ویکھو کی حال ہے ظالماں تینوں حیا نہیں آندا سکا بھرا بیمار ہے تو پتہ لین نہیں گیا سکیاں بھیناں بیمار پیاں نے پتہ لین نہیں جاندے ہر مسلمان دا مسلمان تے حق ہے تینوں پتہ لگے کہ مسلمان بیمار ہے تو ان دی تیمارداری واسطے جایا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا کسے بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے گھروں نکلدا ہے فرمایا اللہ تعالی یہ تے اتنا راضی ہوندے نے اللہ جنت تے چیندا محل بنا دیندے نے انہیں میرے بندے دی تیمارداری کیتی ہے اے یار پوچھیا کر اللہ دیا بندیا تیمارداری کریا کر میرے نبی پاک فرماندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے صبح دے ٹائم بندہ جاوے نا کسے بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے اللہ دے 70,000 فرشتے اس تیمارداری کرنے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر دے جے رحمت دیاں دعاواں کر دے جے تے شام نو جاوے تے شام تو لے کے صبح تک 70,000 فرشتے دعاواں کر دینے دے واسطے ایڈا وڈا عمل ہے تے تم کردہ ہی کوئی نہیں کسے مسلمان دی تیمارداری نہیں کردہ تیمارداریاں کریا کر تیمارداریاں اللہ اکبر جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے میرے پیغمبر تے یہودیاں دیاں تیمارداریاں کریا کر دے تو سکے پراواں نو نہیں پوچھدا تو والدین نو نہیں پوچھدا تو اپنے عزیزاں نہیں پوچھدا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کو صحیح مسلم دی روایت ہے ایک یہودی بچہ آیا کردا سی میرے پیغمبر دے کول نبی پاک کول بیٹھدا میرے نبی دیاں گلاں سنیا کردا تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا اے بچہ چند دناں تو نظر نہیں آیا آقا فرماندے نے میرے صحابہ بچہ نظر نہیں آندا اللہ دے نبی تے بیمار ہو گیا منجی نال منجی ہو گیا ہے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے تے میرے نبی آئے میرا رحیم نبی ہے کریم نبی ہے اللہ اکبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر علیہ السلام کہنا حریص نے امت واسطے حریص یہودی ہے دا باپ میرے نبی نوں گل نہیں بڑیاں کردا ہے مگر میرے نبی گئے یہودی حسد کردے سن میرے نبی نال میرا نبی دشمناں دے بچے دی تیمارداری کرن جاندا ہے تو سکی ماں نوں پوچھن نہیں جاندا اللہ اکبر حضرات محترم کئی باری تسی علماء کول بھی سنے ہونے پچھلے دن قاری بن یمین عباس صاحب نے گل سنائی اللہ اکبر ساڈی جماعت دے بہت بڑے
عالم دین مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدوں بیمار ہو گئے، کتنا بڑا دین دا دائی سی، کتنا بڑا توحید دا دائی سی تیری جماعت دا، کتنا بڑا عالم سی. اج اسی مطلب دے یار رہ گیا، اج مطلب دے سجن رہ گیا، مطلب دے جماعتی رہ گیا. جدوں جناب تقریراں چنگیاں کردا ہے تے پھر نعرے تے استقبال ہوندے نے، گڑا تھوڑا جہا خراب ہو جائے تے پھر مولوی نہیں رہندا، پھر اسی بھول جانے علماء نو، پھر قدراں بھول جانے. کنے سال قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی بیمار پہ رہے تے ہسپتال اندر پتہ لین واسطے کوئی نہ گیا. کنے کڈے تیرے علماء دنیا تو چلے گئے، اسی علماء دی تیمارداری بھی نہیں کرتے. مولانا عبداللہ شیخو پوری اللہ نے بیمار ہو گئے تے چار پئی تے پہ گئے. موڑ کھونڈے دا ایک بابا گیا پتہ لین واسطے، ہندا فجی توڑا کی حال ہے؟ کہنے لگا بزرگا کتھوں آیا ہیں؟ کہ میں موڑ کھونڈے تو آیا ماں. تے مولانا کہندے نے موڑ کھونڈے چ تو کلا ہی واپی رہ گئے ہیں جنہوں پتہ لگے ہیں میں بیمار ہو گیا، کسی اور نوں پتہ نہیں لگا. عبداللہ شیخو پوری بیمار ہو گیا ہے. جدوں جاب گڑا چلدا سی تقریراں کردا سی عبداللہ شیخو پوری، ادوں کہندے سن قرآن انج پڑھدا ہے کہ ٹھاٹھ بنا دیندہ ہے. ادوں نعرے بڑے تے اشتہار بڑے. ہن بیمار ہو گیا تے کوئی پوچھن بھی نہیں آندا، کوئی پتہ لین بھی نہیں آندا. اللہ اکبر ویر احساس پیدا کر، خیال کریا کر میرے نبی یہودیاں دے بچیاں دی تیمارداری کریا کر دے. اوے تیری سکی ماں بیمار ہے، کہندی ہے پتر مینوں دوائی لے دیتے ہیں تیرے سیاپے ہی نہیں مکدے، تیرے روڑے ہی نہیں مکدے. سکا باپ کہندا پتر میریاں نظراں خراب ہو گئیاں، اکھاں جناب نظر ویک ہوگی، مینوں اینک ہی بنوا دے. گل پہ جانا تے گلاں کرن لگ جانا ہے. اللہ دیا بندے او دن تینوں یاد نہیں جدوں تو بیمار ہویا سی تے تیرا باپ تینوں لے کے فیصلہ آباد دے بڑے ہاسپٹل اندر گیا. انہاں جواب دیتا تے لاہور دی تیاری کر لئی. کدھر لے کے چلے ہو؟ آندا لاہور لے کے چلے ہاں. کنے پیسے لگنے نہیں کتھوں دے آئیں گا؟ آندا میں مکان ویچ دینا ہے پر پتر دا علاج کرنا ہے، میں موٹر سائیکل ویچ دینی ہے پر پتر دا علاج کرنا ہے، پلاٹ ویچ چھڑاں گا پر پتر دا علاج کر. ظالمہ اج باپ بڑھا ہو گیا تے تیمارداری بھی نہیں کردا، اج ماں بڑھی ہو گئی تے ماں دا حال بھی نہیں پوچھدا. اللہ دیا بندیا کیوں انج پیا کرنا ہے تیمارداریاں؟ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے اے آدم دے بیٹے میرے بندے، میں بیمار سی تو میری تیمارداری کیوں نہ کی تھی؟ میں بیمار سی تو مینوں پوچھن کیوں؟ اللہ جی تسی بیمار تے میں کیویں تانوں پوچھنا وا؟ اللہ جی تسی کیویں بیمار ہو گئے؟ فرمایا نہیں سی تینوں پتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے تے تو دی تیمارداری واسطے نہیں گیا. اللہ جی او تے تہاڈا بندہ ہے. فرمایا تو آ جاندا اونوں پوچھن نوں تے مینوں وی اوتھے ہی پاندا، یعنی میری رحمت حاصل کر لیندا، برکتاں حاصل کر لیندا، میرا فضل لب جاندا. بندے آمدا نہیں بیمار دی تیمارداری کرن واسطے. اللہ اکبر. مولانا عبد المنان راسکہ فدا اللہ اپنا واقعہ سناندے نے، کہندے نے میں شیخو پورا دے علاقے چ بیان کرنے واسطے گیا. تقریر تو بعد مینوں ایک بھائی کہندا جی ایتھے قریب کمائیں بڑے سالاں تو بیمار ہے، اودی ذرا تیمارداری کرنی ہے، اودی بڑی خواہش ہے میں آپ صاحب نو ملنا ہے. آپ صاحب کہندے میں چلا کے اون دے گھر دے اندر ماں نے مینوں پیار دیتا تے میں انہوں دلاسے دین لگ پیا. اللہ اکبر. ماں جی اللہ تینوں صحت دے گا تے ماں رون لگ گئی. میں انہوں دلاسے دینا تے اور رون لگ جاندی، اچھی اچھی روندی ہے. میں آکھیا بی بی گل کی ہے؟ بیماریاں بندیاں نوں لگ جاندیاں نے تے شفا بھی اللہ دے چھڑے گا، کیوں اینی پیرونی ہے؟ تے بی بی کہندی ہے آپ صاحب بیماری دا دکھ نہیں ہے تے اللہ تعالیٰ دی طرف ازمائش ہے. جے بچی ہے تے اللہ تعالیٰ صحت دے چھڑے گا، جے مک گئی ہے تے موت دے چھڑے گا. دکھ اس گل دا ہے 10 سال ہو گئے بیماری دی وجہ کر کے چار پئی تے پئیاں نال دی گلی وچ سکا پرا رہندا ہے تے 10 سالاں چ ایک وار بھی مینوں پوچھن نہیں آیا. عید والے دن بھی کدی نہیں میرے سر تے ہاتھ رکھیا بہن تو بیمار ہے، تینوں کسی چیز دی ضرورت ہوئے نہیں میری بہن تو بیمار ہے، تینوں کوئی مسئلہ ہوئے تے مینوں دس تیرا بھرا حاضر ہے. اوے بھول جاندے ہو بہناں نوں تے عید والے دن بھی بہناں دے گھر چکر نہیں لاندے. جاننا ہے جدوں تو نہیں جاندا تے تیری ماں تین دی ساس نوں اینے تانے مارتی ہے، اینی گلاں مار گئے تیرے پچھلے کوئی نہیں تیرے پیچھے آن والا. اللہ دا نام ہی بیمار دی تیمارداری
کریا کر، خیال کریا کر بیماراں دا۔ میرے نبی ویکھ یار، میرا نبی یہودیاں دی تیمارداری کردا، تو اپنیاں بھیناں دی تیمارداری نہیں کردا، بھراواں دی تیمارداری نہیں کردا، اپنے پیاریاں دی تیمارداری نہیں کردا۔ میرے نبی چلے گئے اس گھر دے اندر تے یہودی سائڈ تے بیٹھ گیا اپنی کتاب پڑھن واسطے، تو رات پڑھی جاندا ہے تے میرے نبی بچے کول بیٹھے دلاسے دے تے آقا فرماندے نے اوے گل سن، اوے اللہ دیا بندیا، اے جڑی تورات پڑھدا پیاں اے اے دے چ رب میرا بھی ذکر کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ او جھوٹ بولن لگا، لو جی اے دے تہاڈا ذکر کتھوں آیا ہے؟ ساڈی کتاب ہے۔ تے بچہ بیمار کہندا ہے سونیا اللہ دی قسم ہے میرا باپ جھوٹ پیا بولدا جے، روزانہ میرا باپ تورات پڑھدا ہے تے جگہ جگہ تہاڈا ذکر آندا جے، تہاڈیاں صفتاں رب نے تورات وچ بیان کیتیاں۔ تے میرے نبی نے ویکھیا بچہ متاثر ہے تے نال ہی میرے نبی فرماندے نے پتر پڑھ لے کلمہ، پڑھ لے توحید دا اقرار کر لے، میں تیرا سفارشی بن جاواں گا۔ بچہ ایک نظری باپ ول ویندا ہے، ایک نظری اپنے جناب نبی پاک ول ویندا ہے، دل کردا ہے میں کلمہ پڑھ لواں، مگر پھر جناب گھبرا جاندا ہے میرا ابو کی کہے گا، پہلے ہی بڑیاں گلاں کردا رہندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کریا جے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے پتر پڑھ لے کلمہ، اوے تیمارداری کرن جایا کر تے دلاسے دیا کر، دلاسے دیا کر۔ ساڈی اسی کسی پوچھن بھی چلے جائیے تے انہوں مایوس ہی کر کے آ جانے، اور ساڈے بھی ایک بابے نوں یہی مرض لگی سی تے وہ تو بس وہ تو مر گیا نہیں بچیا، تو انہوں مارن گیا کہ پوچھن گیا یار؟ میرے پیغمبر کہندے نے پتر بیماریاں لگدیاں رہندیاں نے، کلمہ پڑھ میں اللہ تعالیٰ دے کول تیرا سفارشی بن جاواں گا۔ حضرات وہ بندہ آپ بول پیا، اے جے کسے دا حق ادا کیتا جائے، خیر خائی کیتی جائے تے انج انقلاب آندے جے۔ یہودی گلاں کردا سی، جھوٹ بولدا ہے نہیں آ رہا تہاڈا ذکر، ہن انہیں اخلاق ویکھیا میرے نبی دا، سی دشمن آ سانوں پوچھن آیا بیٹھا ہے۔ نہیں آئے رشتہ دار نہیں آئے، نہیں آئے محلے دار نہیں آئے، اے پوچھن آگے یہودی کہندا پتر اتی ابو القاسم، ابو القاسم دی گل مان لے۔ اللہ اکبر، خیر دا درس پہ دیندے نے تے بچے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر دی گل مان لئی تے او درود پرواد ہو گئی۔ میرے نبی فرماندے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے، ایک جان تے میری امت دی جہنم کولوں بچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا۔ دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، دنیا میں صحابہ جیسا اظہار نہیں دیکھا، دنیا میں صحابہ جیسا اظہار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا۔ جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، اوٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، ہوٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا۔ یا رب میری سانسوں کو کچھ اور بڑھا دینا، یا رب میری سانسوں کو کچھ اور بڑھا دینا، اس سال ابھی ان کا دربار نہیں دیکھا، اس
سال ابھی ان کا دربار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی ساجد، اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی ساجد، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی یہودیاں دی تیمارداری کردا سی، اسی اپنیاں دی نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا کسے دی تیمارداری کرنے واسطے گھروں نکلے انجے جویں اللہ دی رحمت گوتے کھا رہا ہے، اور او دے کول بیٹھ کے انہوں دلاسا دے انجے جویں اللہ دی رحمت وچ غرق ہو گیا بندہ۔ ایڈا وڈا عمل ہے اسی کردے ہی نہیں۔ آخری بات تے میرا سلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دا مسلمان تے چھواں حق کیے، مسلمان فوت ہو جائے تے ان دی نماز جنازہ ادا کیتی جائے، ویر نماز جنازہ ادا کریا کر، اے آخری حق ایتھے بھی اسی دھوکھا دے کے آ جانے ہیں لوگاں نوں، نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی یاد نہیں کردے، اوے حق ہی نہیں ادا کیتا، تو اپنے مسلمان بھائی دا منہ کھانا آ گیا ہے تے چپ کر کے کھڑوتا رہ گیا، دھوکھا کری جانا میت نال۔ اے رمضان دا مہینہ جے تھوڑا ٹائم کڈو، آؤ قاری نعیم الرحمان صاحب دے کول نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرو، انہاں دا ترجمہ یاد کرو نا۔ میرے پیغمبر فرمایا جڑا کسے مسلمان دی نماز جنازہ پڑھے اللہ تعالیٰ انہوں ایک قرات دے برابر ثواب دیندے نے۔ ایک قرات پتہ ہے کنوں کہندے نے؟ مثلاً احد پہاڑ لا لو، احد پہاڑ جڈا اللہ اجر دیندے جے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے سنی، پہلے انہوں نے نہیں سنی، کہنے لگے نہیں یار ایڈا وڈا اجر کتھوں آ گیا ہے، سمجھ دا ایڈا وڈا اجر؟ اللہ خواہ فرمان دے یار نبی پاک دی حدیث ہے، آپ نے پیغام گلایا ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وال، ماں جی اے عمل نبی پاک نے دسیا کہ نہیں دسیا اجر؟ فرمایا ہاں میرے نبی نے کئی بار دسیا ہے، 2 قرات دا ثواب انہوں ملدا ہے، جڑا جنازہ بھی پڑھے پھر دفنان تک بھی نال جاوے اللہ تعالیٰ 2 قرات دا۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رو پے نالے کہندے نے پتہ نہیں کنے قرات ضائع کر چھڈے، کنے جنازے نہیں پڑھے۔